کسی دور دراز گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام عامر تھا۔ عامر ایک بہت سست لڑکا تھا۔ وہ ہر کام ٹال دیتا تھا اور محنت سے جی چراتا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا اور وہ زیادہ تر وقت سونے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے میں گزار دیتا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس کی سستی کی عادت سے واقف تھے اور اسے ایک ناکام شخص سمجھتے تھے۔ ایک دن عامر کے والد نے اس سے کہا، بیٹا، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے محنت ضروری ہے۔ جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ عامر نے سر ہلا دیا مگر دل میں سوچا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی سستی جاری رکھے گا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ عالم دین کا خطاب ہونے والا تھا۔ پورا گاؤں وہاں جمع تھا۔ عامر کا ایک دوست زبردستی اسے بھی وہاں لے گیا۔ بزرگ نے اپنی تقریر میں کہا، کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں اپنی طاقت میں بدل دیتے ہیں۔ اگر کوئی سست ہے تو اسے اپنے اندر محنت کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، ورنہ زندگی بھر ناکامی اس کا مقدر رہے گی۔ یہ الفاظ عامر کے دل پر اثر کر گئے۔ اس نے سوچا کہ کیا واقعی سستی ہی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اس رات وہ دیر تک سوچتا رہا اور آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی بدل دے گا۔ اگلے دن عامر نے جلدی اٹھنے کی کوشش کی مگر پرانی عادت کے باعث وہ دیر تک بستر پر لیٹا رہا۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ آہستہ آہستہ اس نے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈال لی۔ پہلے وہ چھوٹے چھوٹے کام وقت پر کرنے لگا، پھر اس نے اپنی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے کتابیں پڑھنا شروع کیں۔ گاؤں میں ایک بڑئی تھا جو فرنیچر بناتا تھا۔ عامر نے اس سے کام سیکھنا شروع کیا۔ ابتدا میں اسے بہت مشکل پیش آئی کیونکہ وہ پہلے کبھی سخت محنت کا عادی نہ تھا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ وہی عامر جو کبھی کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتا تھا اب دن رات محنت کر رہا ہے۔ چند ماہ بعد عامر ایک ماہر بڑئی بن چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بنائی گئی چیزیں بہت خوبصورت ہوتی اور لوگ اسے اچھے داموں خریدنے لگے۔ اس کی کمائی بھی بڑھ گئی۔ جلد ہی وہ گاؤں کے سب سے محنتی اور کامیاب نوجوانوں میں شمار ہونے لگا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا آرڈر آیا۔ ایک امیر آدمی نے عامر سے کہا کہ وہ اس کے لیے قیمتی لکڑی سے ایک خاص قسم کی کرسی بنائے۔ عامر نے یہ کام خوشی خوشی قبول کیا اور دن رات محنت کر کے ایک بہترین کرسی تیار کی۔ جب امیر آدمی نے وہ کرسی دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوا اور عامر کو مزید بڑے آرڈرز دینے لگا۔ یہ لمحہ عامر کے لیے بہت خاص تھا۔ وہی لڑکا جو کبھی سستی کی وجہ سے ناکام تھا آج اپنی محنت سے کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے اپنے والد سے معافی مانگی کہ وہ پہلے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا تھا۔ والد نے فخر سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، تم نے آج ثابت کر دیا کہ محنت کا کوئی نام البدل نہیں ہوتا۔ جو سستی چھوڑ کر محنت کو اپناتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ عامر کی کامیابی کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ کچھ سال بعد اس نے اپنی دکان کھول لی اور بہترین فرنیچر بنانے لگا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اس نے کئی شاگرد بھی رکھ لیے جو اس سے ہنر سیکھنے آئے تھے۔ عامر نے اپنی کامیابی کو دوسروں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا اور ایک فلاحی ادارہ بھی قائم کیا تاکہ نوجوانوں کو ہنر سکھایا جا سکے۔ اب عامر نہ صرف خود کامیاب تھا بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی مثبت تبدیلی لا رہا تھا۔ وہ گاؤں کے لیے ایک مثال بن چکا تھا۔ لوگ اس کی کہانی سن کر اپنے بچوں کو سکھاتے کہ سستی چھوڑ کر محنت کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سستی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ محنت اور لگن سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدل لیں تو زندگی بدل سکتی ہے۔ دنیا میں عزت اور کامیابی انہی کو ملتی ہے جو محنت سے نہیں گھبراتے۔ دوسروں کی مدد کرنا اصل کامیابی کی علامت ہے۔ عامر کی کہانی آج بھی گاؤں میں سنائی جاتی ہے کہ کیسے ایک سست لڑکا اپنی محنت سے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ گیا اور دوسروں کے لیے بھی ایک روشن مثال بن گیا۔